السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری اختتام کی طرف گامزن ہے۔ چند آیات رہ گئی ہیں، دو آیات یہ جو ہم پڑھنے والے ہیں 282 اور 283، اور اس کے بعد دو آیات اور ہیں جو بہت ہی بابرکت آیات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 282، یہ قرآن کی طویل ترین آیت میں سے ہے، اور مجھے کافی دن لگ گئے، 3-4 دن اس آیت کو سمجھنے میں۔ کوئی ایسی مشکل آیت نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے جب تک شرح صدر نہ ہو انسان اس پر صحیح طرح بات نہیں کر سکتا۔ فرائیڈے کو لاسٹ ٹائم ہمارا پروگرام آیا ہے، اور اس کے بعد آج کافی دن مجھے لگے اس کو سمجھنے میں۔ ظاہر ہے جب تک ہم ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے ساتھ آیت کو نہیں سمجھتے کہ یہاں پر یہ آیت کیوں آئی ہے، اور پھر اتنی لمبی آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، تو لیکن جب آیت کی سمجھ آئی تو آپ یقین کیجئے کہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اللہ رب العزت کی کوشش یہی رہی ہے کہ مومنوں کے معاملات آپس میں الجھنے نہ پائیں، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، ہمیشہ خیر خواہی والا، صلح والا، محبت والا اور امن والا معاملہ ہی رہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ طلاق کے مسائل پر بھی کافی بات ہوئی ہے، خلا کے مسائل پر کافی بات ہوئی ہے، بیوہ کے احکامات ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 260 سے مال کے ہر اسپیکٹ پہ بات ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی کو قرضہ دینا پڑ جائے، ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اگر برا بننا ہے نا تو کسی کو قرض دے دو، کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تب آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ لیتے ہیں تو اس وقت آپ سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا اصول ہمیں سمجھایا ہے، سمجھا دیا ہے، یہ ایک اصول سمجھا دیا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرضہ، لون دینا ہے یا لینا ہے، بورو کرنا ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ، آپ نے حق میں کسی کی طلاق ہوئی ہے، اس نے حق مہر کی رقم دینی ہے، آپس میں دو بندے بزنس کر رہے ہیں، یا پھر بچوں کا نان نفقہ دینا ہے سیپریشن کے بعد، ایسا کوئی بھی معاملہ ہے تو اللہ نے ایک اصول سمجھایا ہے کہ ایسے تمام معاملات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ اپنے دوست ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں سوچنا، بلکہ اس کو لکھ لو، رائٹ ڈاؤن کرو، اس کو ضرور رائٹ ڈاؤن کرو۔ رائٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تو وہ معاملات کرتے ہوئے تمہارے پاس کوئی وٹنس ضرور ہونا چاہیے، کوئی گواہ ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب کیا پیسوں کا لکھیں ہم لوگ، کیا پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انگنت دیتا ہے، کیا ضرورت ہے ایسا لکھنے کی؟ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی میٹر ہو، کیونکہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت تو محبت والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، صلح صفائی کی، لیکن جب واپسی کا تقاضا کیا جاتا ہے تب چھوٹی چھوٹی بات بھی بری لگتی ہے جو کہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑے سے بچنے کا یہ ایک پرنسپل، ہم اس کو یہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کو یہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کا ویری امپورٹنٹ پرنسپل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سمجھایا ہے۔ اور ایک اصول پہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوئی ہوں اور کرتی رہتی ہوں کہ جو آیت جتنی مختصر ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ میننگ فل ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر جامعیت ہوتی ہے، اتنی اس کی ڈیپتھ اسٹڈی ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھے وہ کوزے کے اندر سمندر کو سمونے والی بات ہوتی ہے، لیکن جو آیات لمبی ہوتی ہیں، جن کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ بات سمجھا دی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے، لیکن ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بات سمجھا دی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آیت کے ترجمے کو سمجھیں، آیت کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے ہی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے جیسے آپ آیت کا ترجمہ سمجھیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے میں کوشش کروں گی کہ اس طریقے سے ترجمہ کریں کہ آیت سمجھ آ جائے، اور جہاں جہاں پر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی وہ بھی ہم کریں گے۔ یہ پہلی آیت ہے کہ جس کے لیے میں نے تفسیر بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، لمبی آیت ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسکرین پہ میں آیت چلا دیتی ہوں۔
تو ساتھ ساتھ آئے دیکھیے اور پھر اس کا ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب تداینتم، تم آپس میں معاملہ کرو، آپس میں لین دین کرو، بدین، بدین قرض کا، لون کا، آپس میں تم لون کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، اجل کہتے ہیں مدت، اور مسمی فکس، فکس پیریڈ تک، مسمہ مقررہ، اردو میں کہیں گے مقررہ، مقررہ وقت تک تم لین دین، قرض کے لین دین کا معاملہ کرو. ایک وقت دوبارہ دیکھیے. اے ایمان والو، مخاطب کون ہے؟ ہم مومن. اے ایمان والو، اذا جب تداینتم، تم آپس میں معاملہ کرو. کیا معاملہ؟ بدین، قرض کا، لون کا، الی اجل، اجل کہتے ہیں مدت کو. قیامت کے لیے بھی اجل کا لفظ آتا ہے، اور اجل کا لفظ لمحے کے لیے بھی آتا ہے، اگلی ہی اجل میں یا اگلے ہی لمحے میں. تو الی اجل، مدت تک، مسمى مقررہ مدت تک، فکس پیریڈ آف ٹائم، فکس پیریڈ تک. فاکتبوہ، کتبہ یکتبو کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. روزوں کی فرضیت کے لیے بھی یہ لفظ آیا تھا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور جہاد کی فرضیت کے لیے بھی یہی لفظ آیا تھا. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاكْتُبُوهُ، اس کو رائٹ ڈاؤن کر لو، اس کو لکھ لو. یہاں پر سب سے پہلی بات کہ قرض لے دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب قرض لینے یا دینے کا معاملہ ہو رہا ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. وَلْيَكْتُبْ، اب یہ اللہ کا حکم ہے. چاہیے کہ، یا چاہیے کہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ کام پسندیدہ ہے. کرو گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو بھی حرج نہیں ہے. وَلْيَكْتُبْ، جب یہاں پہ چاہیے کہ آ جائے تو پھر یہ امر میں نہیں آتا، پھر یہ مستحب میں آ جاتا ہے، مستحبات میں آ جاتا ہے یہ. تو فرمایا وَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان. کاتبن، کاتب کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کاتب، وہی لکھنے والے. اور کاتبہ فعل تھا، اور کاتب اسی کا والا، بالعدل، عدل کے ساتھ. یعنی جس کو تم کاتب بناتے ہو، جو تم لکھنے والا لے کر آؤ گے، اسکرپٹ رائٹر جو ہوتا ہے، تو وہ یقین رکھو اس بات کا کہ وہ کریکٹر وائز کیسا ہے، عدل کرنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو، قرض لینے والے کی طرف ہو یا قرض دینے والے کی طرف ہو. اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، وہ جسٹس کرنے والا ہو، وہ عدل کرنے والا ہو. وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، ولا، اور نہ ہی یابا انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے گا. مطلب آپ کو ضرورت پیش آتی ہے پہلے وقت میں، جیسے اب تو ہر بندہ لکھنا جانتا ہے، پہلے وقت میں ہوتا تھا کب کہیں سے ملتے تھے لکھنے والے، ریئر ہوتے تھے نا لکھنے والے. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی وہ انسان جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ انکار نہ کرے، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے گا، کما جیسے کہ علمہ اللہ، اللہ نے اسے سکھایا ہے، فلیکتب، بس چاہیے کہ لکھے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ لکھے، الذی، لکھوائے. یہاں پہ یہ ڈکٹیشن ہوتا ہے. جیسے یملی، کاتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور یملی کا مطلب ہوتا ہے لکھوانا. جیسے ہم ڈکٹیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، املا کا لفظ اردو میں. املا، املا کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ لکھ رہا ہوتا ہے. یہ فرق ہے کاتبہ میں. یملی الذی، چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ شخص، ڈکٹیٹ کروائے یا ڈکٹیٹ کرے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے. یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو قرض لے رہا ہے. جو قرض لے رہا ہے نا، یہ اس کا اوبلیگیشن ہے، یہ اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یبخس کا مطلب ہوتا ہے کمی نہ کرے، منہ، اس میں سے، شیئا، کچھ بھی. یعنی کہ اگر 10,000 قرض لے رہا ہے تو 9 لکھوا لے یا 8 لکھوا لے، یہ نہیں کرنا. فَإِن، پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کہ قرض کا معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اگر وہ اس کو کتنی ڈیٹیل سے اللہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. فَإِن كَانَ الَّذِي، اگر ہے وہ شخص، علیہ الحق، جو جس پر
یہ فرض بنتا ہے، جس کا اوبلیگیشن ہے، جس کا فریضہ ہے، جو قرض لے رہا ہے، سفیہن وہ کم عقل ہے، اس کے بیوقوف، مینٹلی ہیلتھ اس کی تھوڑی سی ویک ہے، لمیٹڈ ہے، ویک ہے، او ضعیفن یا وہ ضعیف ہے، جسمانی طور پر فزیکلی ضعیف ہے، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہیں رکھتا ان یمل کہ وہ لکھوائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہو، وہ تو پہلے قرض لے رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہ ہوا وہ فل یملل پھر لکھوائے گا، ولیہ جو اس کا ولی ہے، بالعدل عدل کے ساتھ، یعنی جو اس کے ساتھ بندہ آیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جس سے اس نے قرض لے رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تشہدوا شہیدین من رجالکم، اور فرمایا اور چاہیے کہ استشہدوا گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، یعنی مسلمان مردوں میں سے، مسلمان مرد ہو، کوئی غیر مسلم نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے اگر ذمی ہے قرض لینے دینے میں تو ذمی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ہے لینے دینے میں تو گواہ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد نہیں ہوں گے، وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ ایک مرد ہوگا، وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں ہوں گی، مِمَّن تَرْضَوْنَ جنہیں تم چاہو گے، من الشہداء گواہوں میں سے، اپنی مرضی کے گواہ معاملہ کرتے ہوئے، لکھوانا بھی، اگر آپ نے لکھوایا نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ گواہ ضرور ہونا چاہیے، اور گواہ کن لوگوں کی گواہی مانی جائے گی؟ دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی؟ دو عورتیں کیوں؟ آگے اللہ نے خود ہی ریزن بتا دی ہے۔ ان تزل احداہما، تزل کا مطلب ہوتا ہے زلہ یزل گمراہ ہو جانا، لیکن یہاں پہ کریں گے بھول جائے، اگر بھول جائے گی احداہما ان میں سے ایک، فتذکرا تو یاد دلا دے گی احداہما الاخری ان میں سے دوسری، ایک بھول جائے گی دوسری یاد دلا دے گی، یہ ریزن ہے دو عورتیں ہونے کی، یعنی گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش، مردوں کو فیملی کو دیکھنا، عورت مینٹلی تھوڑا ڈسٹرب رہتی ہے، جلدی بھول جاتی ہے مرد کی نسبت، تو اچھی بات ہے بھولنا، اگر انسان نہ بھولے تو وہ شاعر نے کہا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اگر انسان بھولے نا تو وہ تو پاگل ہی ہو جائے، تو یہ بھولنے کی جو خوبی ہے یا جو یہ ایک بھولنے کی ایک جو صلاحیت ہے، یہ مرد اور عورتوں دونوں میں ہوتی ہے، لیکن مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اگر ایک مرد نہیں ہے تو دو عورتیں لے لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت ناقص عقل ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے، ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ عورت جو ہے وہ تھوڑی بیزی ہوتی ہے، ٹینشن زیادہ لے لیتی ہے کسی بات کو، سر پہ زیادہ سوار کر لیتی ہے، تو اسی لیے مطلب وہ ایموشنلی تھوڑی سی ویک ہوتی ہے مردوں کی نسبت، وہ جلدی ایموشنلی بلیک میل بھی ہو جاتی ہے، اور جلدی وہ حساس ہوتی ہے تھوڑی، اس وجہ سے فرمایا کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد کروا دے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب اگلا اللہ کا حکم کیا ہے کہ شہداء یعنی جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کریں جب ان کو بھی جب بھی ان کو بلایا جائے گا، جب بھی کوئی مسئلہ، جب بھی کوئی معاملے کی سنگینی ہوگی، ضرورت پیش آئے گی، جن لوگوں کو گواہ بنایا تھا ان کو آج اگر بلایا جا رہا ہے تو ان کی ضرور آنا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور بھولو نہیں، ان تکتبوہ کہ تم لکھواؤ، صغیراً تھوڑا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلہ فکس وقت تک، ذالکم اقسط عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک اقسط زیادہ، اقسط کہتے ہیں زیادہ انصاف والا ہے، وہ اقوم اور زیادہ سیدھا ہے، لشہادتی گواہی کے لیے، وہ ادنا اور قریب تر ہے، اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہیں پڑو گے، اللہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ان تکونا تجارتن حاضرتن کہ تجارت حاضر ہو، تجارت حاضرہ کا مطلب ہے روزمرہ کے معاملات ہوں، روزمرہ جیسے آپ شاپنگ کرنے گئے ہیں، آپ نے اسٹور سے چیزیں خریدی، وہاں پہ بھی کیش میمو والا معاملہ چلتا ہے، آپ کو اسی وقت آپ کا جو ہے وہ بل پکڑا دیا جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ویسے ہی لے کے آگے اس نے لکھ کے نہیں دیا تو ابھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب روز ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کسی سے کچھ منگوا رہے ہیں، کسی سے کچھ لے دے رہے ہیں، وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ اگر نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو کبھی کبھار کے معاملات ہوتے ہیں، قرضہ لینا یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اس میں لکھنا اور گواہی دونوں جو ہے وہ ہونی چاہیے، پسندیدہ صورت ہے۔ تدیرونہا بینکم جو تم آپس میں کرتے رہتے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو لکھو گے نہیں، یہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں، واشہدوا اور گواہ بنا لو اذا تبایعتم جب تم تجارتی معاملات کرو تب بھی گواہ بنا لو، ولا یضار اور تکلیف نہیں دی جائے گی کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گواہ ہوتا ہے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی لکھنے والے کو کہ ہماری مرضی کا لکھو، پیسہ دے کے
اور کسی اور طرح سے بلیک میل کر کے پریشرائز، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تم ایک نافرمانی کر رہے ہو، ایسا کرو گے تو تم گناہ کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، اللہ تمہیں صحیح طریقے کی تعلیم دے رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اگلی آیت نمبر 283، وہ بھی میں اسکرین پہ چلا دیتی ہوں، آئیے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی کاتب نہیں پاتے، لکھنے والا، وہاں پر کسی کو قرضہ لینا پڑ جاتا ہے آپ سے، کوئی آپ سے قرض لے رہا ہے، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کوئی چیز جو اس کے قبضے میں ہے وہ اس کو رہن دے دے گا، وہ کہے گا کہ یہ چیز میں آپ کو رہن دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے جو ہے وہ قرضہ دے دیں۔ اب وہ جو رہن چیز دی ہے اس کو آپ یوز بھی کر سکتے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اسی لیے علماء کرام، موسٹلی علماء کرام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ گھر گروی لینا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ أَمِنَ، بھروسہ کرتا ہے، بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر، یعنی کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کوئی چیز رہن رکھنے کے لیے نہیں ہے، تم ایک دوسرے پر بھروسہ رکھتے ہو، تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ یود الذی، لوٹا دے وہ شخص تمنا امانتہ، جس کو امانت دی گئی تھی، ولیتق اللہ ربہ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، ولا تکتم شہادت، گواہی کو نہ چھپانا، ومن یکتمھا، جو گواہی کو چھپائے گا، فإنہ آثم قلبہ، اس نے اپنے دل کو گناہ گار بنا لیا، اور جب دل ہی گناہ گار بن جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے آپس کے معاملات ہیں، آپس کے معاملات میں خدا خوفی جتنی زیادہ ہوتی ہے، آپس کے معاملات اتنے زیادہ سلجھے رہتے ہیں۔ جہاں پر آپس کے معاملات میں اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ لکھوا بھی لیں، آپ گواہ بھی بنا لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، ڈنڈی مارنے والے پھر بھی مار جاتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اینڈ پہ کہی وہ یہ کہ جان لو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے معاملات سے اللہ باخبر ہے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ رکھا، ساتھ ساتھ آیت کی تفسیر بھی کی، جو ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ آپس کے معاملات میں کوشش کرو کہ لکھوا لو، اور پھر یہ کہ جن باتوں کا ہمیں پتہ چلا وہ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں۔ ایک یہ کہ آپس میں آپ نے لون لینا ہے، دینا ہے، اس کو آپ نے ایک جو فکس ڈیوریشن ہے، ایک فکس پیریڈ آف ٹائم، جب وہ ری پے ایبل ہوگا تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، پھر گواہ بھی بنانے ہیں، دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ اور ریزن کیا ہے کہ عورتیں چونکہ تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، اسی لیے دو عورتوں کو رکھا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ جو آپس کے معاملات، چھوٹے موٹے معاملات ہیں لین دین کے، ان کو لکھوانا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے، یا جو گواہ ہے، ان کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا، ان کو بلیک میل نہیں کیا جائے گا، اور گواہ اور کاتب دونوں مسلمان ہونے چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ سفر میں ہیں، سفر میں آپ کے پاس کاتب نہیں ہے یا گواہ نہیں ہے، تو آپ چیز اپنی کوئی گروی رکھ کے قرض لے سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ایک دوسرے پر یقین ہے تو پھر تم لینے دینے کا معاملہ اس یقین کی بیس پہ کر سکتے ہو، لیکن یقین توڑو نہیں، اس کو امانت لوٹا دو۔ اور ان سارے معاملات کو کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھو کہ واللہ عالم بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔